بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید عمران شفقت. یہ میرے ہاتھ میں موبائل کھلا ہوا ہے. یہ دیکھیں, یہ دی اکانومسٹ ہے 2020 کا. اس میں یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے, یہ بڑی غور طلب تصویر ہے. یہ تصویر کیا آئی, ایک عجیب و غریب قسم کی متھ جو ہے وہ شروع ہو گئی. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. یہ اس کی شہ سرخی ہے, آپ کو یہ اپنی اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی. بگ گورنمنٹ, لبرٹی اینڈ دا وائرس. یہ اس کے اندر کہانی جو ہے وہ سو ہے, لیکن اس کے باہر جو کہانیاں بنی ہیں وہ بے شمار ہیں. کہانی یہ بنی ہے کہ پاکستان سمیت جو عالم اسلام ہے اس کو کرونا وائرس کے ذریعے جو دجال ہے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے, اور جو بل گیٹ ہیں وہ دجال کے سپورٹر ہیں, اور امریکہ اور جو ہے وہ یعنی جو یونائٹڈ نیشن ہے اس کے ذریعے جو صہیونی اور جو عالمی طاقتیں ہیں, استعماری طاقتیں دنیا کی, وہ ایک بگ گورنمنٹ اس کو نام دے رہے ہیں, وہ بنائیں گے. اور اس کا جو کام ہے وہ دجال کو سپورٹ کرنا ہے, اور ہر چیز جو ہے وہ انڈر کنٹرول چلی گئی ہے جو لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے. اس کے جو 5 چیزیں نا کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول, اور لبرٹی کیا کہ اب ہمیں ہر طرح کی آزادی ہے کہ ہم جو اپنا صہیونی ایجنڈا ہے دجال کا وہ اس کو نافذ کر سکیں گے, اس طرح کی چیزیں. اور جو نئی جو لبرٹی کے آگے جو وائرس ہے وہ وائرس کے ذریعے ایک اس وائرس کی سد باب کے لیے ایک ویکسین آئے گی. آبویسلی ہر جس طرح چیچک کی آ چکی ہے, پولیو کی آ چکی ہے, اس طرح اس کی بھی آنی ہے. تو اس وائرس کے آنے کے بعد جو ویکسین ہے وہ آئے گی, اور اس ویکسین میں بیسکلی جو دجال ہے وہ اپنا انجیکٹ کرے گا ہر انسان کے اندر جو بھی ویکسین پی لے گا, کہ اس کو کنٹرول پھر اس ویکسین کے ذریعے کیا جائے گا, لیکن نینو چپ ٹیکنالوجی کے ذریعے. کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یعنی آپ سے مراد ہے کہ دجال کو دیکھ رہا ہوگا, کہ اس کو پتہ ہوگا کہ کون بندہ کہاں پہ ہے, موومنٹ جو ہے وہ بیسیکلی ٹریس ہو رہی ہوگی, آپ کو ٹریک کر رہے ہوں گے ہر چیز. اس طرح کی جو ہے وہ تھیوری چل پڑی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اس پہ یقین بھی کرنے لگے ہیں, لوگ اس پہ کان بھی دھر رہے ہیں, اور پھر اپنے اپنے خدشات پر مزید آگے یہ باتیں نہ پھیلا رہے ہیں بڑھا چڑھا کے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تھیوری ہے, یہ جو متھ ہے, یہ اس میں کوئی وزن ہے یا نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہمیں ماضی سے تھوڑا سا سبق لینا ہوگا. ماضی سے یہ ہے کہ جتنی بیماریاں تپدق کہہ لیں, ٹی بی کہہ لیں, پھر اس طرح پولیو جو سب سے اہم ہے, چیچک تھی جو, وہ ساری بیماریاں پوری دنیا میں ختم ہوئیں اسی ویکسین کے ذریعے. جس بل گیٹ کو ہم الزام دھر رہے ہیں جس پہ کہ یہ دجال کا ایجنٹ ہے, اس یا پھر اس وائرس کو وہ پھیلا رہا ہے اور اس کو منافع کمانے کے لیے ویکسین بنا کے بیچے گا, تو آپ کے لیے ان ایسے دوستوں کے لیے عرض ہے کہ بل گیٹس ثابت شدہ بات ہے کہ ہمارے بچوں کو جو ویکسین پلائی جاتی ہے پولیو کی, وہ بل گیٹ کی جو تنظیم ہے, رفائی تنظیم, جو اس کی بیوی اور اس کے نام پہ ہے, میڈلٹا گیٹس اس کی تنظیم کا نام ہے, ویلفیئر تنظیم ہے, تو وہ اس کی طرف سے وہ آتی ہے ہمیں ویکسین. اس پہ وہ ہر مہینے کروڑوں ڈالر خرچ کرتا ہے وہ بندہ, اور ہم مسلمان اس کو جواب میں الزام دے رہے ہیں کہ وہ دجال کا ایجنٹ ہے اور وہ کرونا وائرس پھیلانے کا سبب پھیلا رہا ہے دوسرے لفظوں میں. اچھا, پھر ایک اور تھیوری تھی یہ اس سے متعلق, آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ہمارے طالبان بھائی ہیں یا طالبان ٹائپ بھائی ہیں, یا جو طالبان سے کی سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں پاکستان کے, انتہا پسند, اسلام پسند, خود ساختہ اسلام تو یہ نہیں ہے جو وہ سمجھتے ہیں یا جس طرح وہ بیان کرتے ہیں یا جس طرح کا وہ پیش کرتے ہیں. اسلام تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ علم مومن کی میراث ہے, وہ اس کو جہاں سے چاہے, ایون شیطان کے پاس بھی ملے تو وہ لے لے. تو ہمارے علم کا تو حال یہ ہے کہ ہم نے آج تک ہماری پاکستان کی کسی جو لیب ہے اس نے آج تک کسی وائرس کی شکل نہیں دیکھی ہوئی, اور ویکسین تو بنانا دور کی بات ہے. تو جو بندہ ویکسین بنا کے ہمیں ہماری نسلوں کو جس نے اپاہج ہونے سے بچایا, ہم اس کو الزام دھر رہے ہیں کہ وہ دجال کا ایجنٹ ہے.
ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا اس ویکسین کے بارے میں جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ نامرد کرنے کے لیے ہے, مسلمانوں کی تعداد کم کرنے کے لیے ہے. اور بھائی مسلمانوں کی تعداد تو کوئی کم نہیں ہوئی. پاکستان جو ہے, مجھے آج تک یاد ہے کہ جب نرسمہا راؤ انڈیا کے وزیر اعظم تھے بھارت کے, تو انہوں نے بڑے تنزن کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم 12 کروڑ ہے. تب یہ 88-90 کی بات ہے, پاکستان کی آبادی 12 کروڑ تھی. اور جب پاکستان بنا تھا تو تھوڑا سا فگر نکال لیں کہ کتنے کروڑوں میں تھے. کراچی کی آبادی جو تھی وہ شاید لاکھوں میں تھی, چند لاکھوں میں, کوئی 4-5 لاکھ. لاہور اس سے بڑا شہر تھا. ہماری آبادی اگر کنٹرول ہونی ہوتی یا ہمیں نامرد کرنا ہوتا یا ذہنی طور پہ غلام کرنا ہوتا, تو بھائی جان پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان ٹائپ لوگ پیدا نہ ہوتے. پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ جس کے 2 لڑکوں نے کمپیوٹر وائرس سب سے پہلے دریافت کیا تھا. تو جینیس لوگ ہیں یار. موقع ملے, جب انوائرمنٹ اگر اچھا ملے تو ہمارا دماغ بھی کام کرتا ہے, اور ہمارا جو کہتے ہیں وہ آبادی بھی اللہ کا شکر ہے بڑی ٹھیک ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ بڑی فضول قسم کی باتیں ہیں کہ نینو چپ آ رہی ہے, 5G کے ذریعے کبھی پھیل رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو یہ باتیں بڑی غلط ہے. میں اب آپ کو حضرت عمر فاروق کا اس کو تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں کہ دور کا ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں, دور خلافت میں, ایک نو مسلم قبیلے کا سردار اپنی شاہانہ لباس پہنے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. تو ایک اس کا جو گاؤن تھا, جو شاہی لباس تھا, وہ اچانک رکا. تو اس کو جھٹکا لگا. تو وہ کیا تھا کہ جو پیچھے اس نے مڑ کے دیکھا تو ایک بدو کا پاؤں اس کے گاؤن ہے اس کے اوپر آیا ہوا تھا. تو اس نے بڑی حقارت سے, بڑے غصے کے ساتھ اس کو مارا, اور اس مار کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اس کے 2 دانت نکل گئے. بات جو تھی وہ دارالحکومت تھی, جو دارالخلافہ تھا مدینہ شریف, وہاں تک پہنچ گئی, اور اس کو طلب کر لیا گیا. تو وہ اس نے کہا کہ میں تو نہیں آتا, اور میرا محاسبہ کیا جائے گا, ایک جو غلام بدو ہے اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا کہ میں نے اس کو مارا. آپ کو پتہ ہے نا کہ تب اثاثہ ہوتے تھے, یہ انسان تو تصور ہی نہیں ہوتے تھے جو غلام ہوتے تھے. یہ تو اسلام نے ان کو انسان کا درجہ دیا, برابری کا درجہ دیا. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جناب کہ اگر یہ بندہ پیش نہیں ہوگا تو اس کے خلاف ہم لڑائی کریں گے, اس کو پکڑ کے لائیں گے. لڑائی ہوئی, جنگ ہوئی ایک باقاعدہ چھوٹی موٹی اس قبیلے کے ساتھ. اس قبیلے کے سردار کو گرفتار کیا گیا, اس کو مدینے لایا گیا. وہ جو بدو غلام تھا اس کو مدینے لایا گیا, اور اس کو کہا, آمنے سامنے کھڑے کر کے کہا کہ اس نے تیرے 2 دانت توڑے تھے. اب جو اللہ کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, دانت کے بدلے دانت, لیکن اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ خلیفہ وقت نے اپنے سامنے کھڑے ایک بدو سے ایک التجا کی, اگر تم اس کو معاف کر دو تو تمہاری مرضی, کہ اللہ تم سے خوش ہوگا. اس بدو نے اس کو اللہ کے نام پہ معاف کر دیا. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا جو منحرف ہو چکا تھا اسلام سے. اس نے کہا کہ یار یہ ایک آدمی کے لیے بھی وہی قانون ہے جو میرے لیے, اور اس کو مطلب اس نے معاف کیا تو میں معاف بھی ہو گیا. اور اتنا مجھے انہوں نے, آپ سمجھیں کہ ایک کشٹ کاٹ کے, دوسرے لفظوں میں بڑی مشکلوں کے ساتھ مجھے پکڑ کے لائے, ایک جنگ لڑی اور میرے ساتھ یہ سلوک. تو یہ بیسیکلی اخلاقیات ہوتی ہیں ریاست کی. ایک اور مثال لے لیں کہ آپ کے محلے میں ایک دکان ہے, وہ دکان جو ہے چاول بیچتی ہے, اور ساتھ والا دکاندار بھی چاول بیچتا ہے, لیکن یہ والا جو دکاندار ہے, جو اے ہے, مسٹر اے دکاندار, اس کا تول کم ہے. تو گاہکی اس کی کم ہو جائے گی, آہستہ آہستہ بڑھے گی کس کی, جس کا تول پورا ہے. اسی ماڈل کو آپ ریاست کے اوپر رکھ لیں, قوموں کے اوپر رکھ لیں. جو ریاستیں, جو قومیں اپنے اخلاقیات کے معیار ٹھیک رکھتی ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں, وہ ترقی کرتی ہیں. اور جو قومیں اپنے اخلاقیات کے معیار ٹھیک نہیں رکھتی ہیں, وہ پھر بیٹھ کے سازشیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. ویکسین تو ہم نے ایجاد نہیں کرنی, وہ جو ایجاد ہوئی ہیں وہ بھی ہمیں سازش نظر آتی ہیں, اور جو ایجاد ہونی ہے وہ بھی ہمیں سازش نظر آتی ہیں. اچھی خبر یہ جو اس مت کو برسٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ برسلز میں یورپی یونین کے تحت ایک ٹیلی تھون وہاں پہ ہوئی تھی, جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کرتے ہیں ٹیلی تھون. تو وہاں پہ یورپی یونین کے تحت انہوں نے ایک ٹیلی تھون کی, جس میں پوری دنیا کے سیلیبریٹیز اور مخیر حضرات اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے سربراہان نے شرکت کی. اور ٹارگٹ تھا کہ انہوں نے 8 ارب 10 کروڑ ڈالر اکٹھے کرنے ہیں. اور کس لیے اکٹھے کرنے ہیں؟
ویکسین تیار کرنے کے لیے کورونا کے لیے، اور پھر اس اجلاس میں یہ طے کیا گیا کہ یہ جو ویکسین تیار کی جائے گی یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہوگی، یہ کسی ود آؤٹ بارڈرز ہوگی، یہ کسی ایک ملک کی جاگیر نہیں ہوگی، جس طرح جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ویکسین جو ہے وہ ان کا خیال تھا کہ جرمن کے کچھ سائنسدان تیار کر رہے ہیں، تو جرمن کے سائنسدانوں سے وہ خرید کے سب سے پہلے فرسٹ امریکہ کے لیے وہ ویکسین لائی جائے۔ تو وہاں کی جو چانسلر ہیں انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پوری دنیا کے لیے ہوگا، کسی ایک ملک کی اجارہ داری نہیں ہوگی، اور نہ صرف ایک ملک کے لیے ہوگا۔ ویکسین جب تیار ہوگی تو پوری دنیا میں یکساں طور پر تقسیم ہوگی، نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب۔ تو یہ ہے اخلاقیات۔ ہم جن کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ جناب وہ دجال کے پیروکار ہیں، ہمیں وہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے، اور بھائی ہم تو پہلے ہی مرے مارے لوگ ہیں، ہم پہلے کون سا دنیا کو ہم سے کوئی خطرہ ہے؟ یا اگر کسی کا خیال ہے کہ پاکستان نے اور کچھ چند عربوں نے مل کے، مجاہدین نے مل کے امریکہ کو فتح کر لینا، تو یہ ان کی بھول ہے۔ دنیا کا چلن یہ نہیں ہے، دنیا کا چلن وہی ہے جو اللہ کے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، علم و حکمت میں ہے۔ علم میں فضیلت ہے، اور فضیلت کو امامت حاصل ہے۔ اگر آپ علم میں فضیلت اختیار کریں گے تو آہستہ آہستہ دنیا کی امامت آپ کو ملی رہے گی، جس طرح پہلے بھی ہمارے مسلمانوں کے پاس دنیا کی امامت تھی۔ وہ اس لیے نہیں تھی کہ ہم تلوار بڑی اچھی چلاتے تھے، وہ اس لیے تھے کہ ہمارے کردار بڑے اچھے تھے۔ ہماری کردار سازی دنیا کے آخری نبی نے کی تھی، اور پھر وہ جب سلسلہ ہم نے وہ طریقے چھوڑے، وہ اخلاقیات کے پیمانے بدلے، تو اب ہم جو ہیں وہ سازشیں ڈھونڈ رہے ہیں، کورونا وائرس سے لے کے پولیو ویکسین تک۔ بہت شکریہ۔